बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 मार्च 2021 रोज़ जुम्मतुल मुबारक 27 रजब बमुताबिक 1442 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें बात होगी डिजिटल इकामा की, बात होगी सऊदी अरब की जनरल सिविल एविएशन ने जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में जो है वो सर्कुलर जारी कर दिया, उस पर बात होगी। इसके अलावा बात होगी स्पेशल फ़्लाइट्स की, बात होगी नए निज़ाम की, और इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे अपनी पहली खबर के साथ। सऊदी अरब पर हमले आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा हैं। सऊदी अरब की अमेरिका में तैनात सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिनते बंदर ने कहा कि ईरानी हमायत याफ्ता मलेशिया के सऊदी अरब पर हमले सिविलियन और आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा हैं। सऊदी अरब पर हमले तवानाई की मुस्तहकम आलमी सप्लाई के लिए ख़तरा हैं, जो आलमी मुआशरत पर असरअंदाज होते हुए अरामको में काम करने वाले सऊदी और अमरीकियों समेत 80 ममालिक से ताल्लुकात रखने वाले एहलकारों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर ड्रोन और बैलिस्टिक हमलों के सामने सऊदी अरब शदीद तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहा है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद क्या खुद को आइसोलेट करना ज़रूरी है? कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवाने के बाद क्या खुद को आइसोलेट करना ज़रूरी है? सबक वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया सार्फिन में ये बात गर्दिश कर रही है कि वैक्सीन लेने के बाद खुद को एक हफ्ता तक आइसोलेट करना पड़ता है। वज़ारत सेहत ने अपने ट्विटर अकाउंट में इस बात की सख्ती से तरदीद करते हुए ज़ोर दिया कि इस तरह की बेबुनियाद बातें फैलाना इंतहाई मज़मूम अमल है। वज़ारत सेहत शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सही मालूमात मुस्तनद ज़राए से हासिल करने की ताकीद करते हुए कहा कि वज़ारत सेहत जो है वो समेत तमाम सरकारी महकमों में ताल्लुकात आमा के शोबे मौजूद हैं, जो अपने इदारे के मुतल्लिक़ सवालात के फौरी जवाब देते हैं। सोशल मीडिया सार्फिन को चाहिए कि बेबुनियाद बातों पर यकीन ना करें और ऐसी बातों को दूसरों के साथ शेयर करने से पहले तस्दीक कर लिया करें। वज़ारत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन इंतहाई महफूज है और इसे लगवाने के बाद किसी तरह की हिफाजती और एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत नहीं होती। तमाम वैक्सीन लेने का ये मतलब नहीं है कि आप तमाम हिफाजती और एहतियाती तदाबीर से आज़ाद हो गए। वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क की पाबंदी और समाजी फासले के अलावा दीगर जो हदायत हैं उस पर अमल करना ज़रूरी है। बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरह। गैर मुल्कियों के लिए डिजिटल इकामा रखना लाजमी है या नहीं? महकमा पासपोर्ट का ताज़ा तरीन बयान जारी। गैर मुल्कियों के लिए डिजिटल इकामा रखना लाजमी नहीं, वो इकामा कार्ड पर भी इक्तफ़ा कर सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट के तर्जुमान कैप्टन नासिर अल-उतैबी ने कहा कि गैर मुल्कियों के लिए डिजिटल इकामा उस वक़्त लाजमी नहीं जो है, ये ऑप्शनल है। जो चाहे इसे अबशर के ज़रिए डाउनलोड कर सकता है, वो चाहे तो अपने पास इकामा कार्ड रखने पर भी इक्तफ़ा कर सकता है। इकामा कार्ड दिखाने के बाद उसे किसी भी इदारे में डिजिटल इकामा तलब नहीं किया जाएगा। डिजिटल इकामे में ये सहूलत है कि उसे स्मार्टफोन्स में महफूज किया जा सकता है। डिजिटल इकामा दिखाना ही काफ़ी होता है। वाज़ेह है कि महकमा पासपोर्ट ने गुज़श्ता अरसे के दौरान डिजिटल इकामों का इजरा किया था, जिसे अबशर एप्लीकेशन के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। रियाद में 96 टन कूड़ा साफ और 10 लाख मीटर सड़कें सैनिटाइज कर दी गईं। जी हाँ, सऊदी अरब के शहर रियाद रीजन म्यूनसिपलिटी ने गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान शहर भर से 96 टन कूड़ा साफ़ किया है और मजमूई तौर पर 10 मिलियन मीटर सड़कों को सैनिटाइज किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा कि 26 फरवरी से 4 मार्च तक 41,471 तफ्तीशी दौरे किए गए, जिनमें 971 तजारती इदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तफ्तीशी टीमों ने 2,821 तफ्तीशी दौरे ऐसे किए जो गैर मुतवक्के औकात और जो है पेशगी तरतीब से नहीं थे। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि बल्दिया के एहलकारों ने कार्रवाइयाँ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जियों पर की हैं। कफ़ील की मंजूरी के बगैर इकामे का ट्रांसफ़र कैसे? वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा है कि 3 हालात में कफ़ील की मंजूरी के बगैर कारकुन का इकामा ट्रांसफ़र हो सकता है। आदल वेबसाइट के मुताबिक एक शख्स ने वज़ारत के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि क्या एक कारकुन का इकामा उसकी कफ़ील की मंजूरी लिए बगैर ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं। उसके जवाब में वज़ारत ने कहा कि अगर कारकुन का इकामा और लेबर कार्ड ख़त्म हो, या 3 माह तक तनख्वाह न मिली हो, या कफ़ील ने नाजायज़ तौर पर हरूब लगा दिया हो, तो ऐसी सूरतों में इकामा ट्रांसफ़र करने के लिए कफ़ील की मंजूरी की
ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے کسی بھی کارکن کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا جس کا لیبر کارڈ تجدید شدہ ہو یا اس کی تجدید کی فیس ادا کر دی گئی ہو۔ عرب دنیا میں سعودی عرب کی بحری ٹرانسپورٹ پہلے نمبر پر۔ تجارت اور ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کی سالانہ کانفرنس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سمندری ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے شعبے میں سعودی عرب کا شمار عرب دنیا میں پہلے اور عالمی دنیا میں 20ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ صدرتی میگزین کے مطابق سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے لگاتار دوسرے سال عرب دنیا میں پہلا مقام حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح عالمی سطح پر 3 درجے بہتری کے ساتھ عالمی سمندری نقل و حمل کی صنعت میں اس کا 20واں نمبر ہے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ سعودی عرب کی بحری نقل و حمل 13.5 ملین ٹن تک پہنچ چکی ہے۔ یہ سعودی وہ سمندری بیڑے ٹنچ کی گنجائش سے زیادہ ہے۔ یوں اس عالمی پوزیشن تک پہنچنے میں سعودی عرب کامیاب رہا ہے۔ سعودی عرب جانے والے غیر ملکیوں کے لیے مایوس کن خبر آ گئی۔ سعودی عرب وہ غیر ملکیوں کا ایک دوسرا بڑا وطن ہے۔ یہاں پر روزگار کی غرض سے لاکھوں غیر ملکی موجود ہیں جو دنیا بھر سے یہاں پر آ کر یہاں پر بس رہے ہیں، اور اس کے بعد امارات کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بے روزگار نوجوانوں کی بڑی گنتی سعودیہ جانے کے بھی خواب دیکھ رہی ہے۔ تاہم گزشتہ سال کورونا کی وبا شروع ہونے سے ان لوگوں کے جو خواب تھے وہ مٹی میں مل گئے، ان کو مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ سعودی حکام نے ایک بار پھر یہ خبر سنا دی ہے کہ بین الاقوامی مسافروں پر سعودی عرب آنے پر عائد پابندی کی مدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے بعد سعودی حکومت نے انٹرنیشنل فلائٹس کے ذریعے مسافروں کی آمد پر پابندی میں توسیع کر دی ہے۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن گاکا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جو نوٹیفیکیشن آپ بھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس کے مطابق بین الاقوامی مسافروں پر پابندی 17 مئی تک برقرار رہے گی۔ البتہ سعودی شہریوں کو بین الاقوامی آمد و رفت پابندی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ سعودی میں مقیم غیر ملکیوں کو وطن واپس لانے کے لیے مسافر خالی طیارے سے سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کارگو پروازوں کو بھی سعودی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت ہوگی۔ ادھر دوسری طرف ترجمان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے بتایا کہ پی آئی اے نے سعودی عرب کی جانب سے عائد کی گئی سفری پابندیوں کے بعد ون وے فلائٹس کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جس کے ذریعے سعودی عرب سے پاکستانی مسافروں کو واپس لایا جا رہا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق اب تک 100 سے زائد پروازوں کے ذریعے 25,000 کے لگ بھگ پاکستانی مسافر واپس جا چکے ہیں۔ پی آئی اے کا سعودی عرب سے پاکستان کے لیے دمام، مدینہ، ریاض اور جدہ سے فلائٹ آپریشن جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق ایک طرفہ فلائٹ کے باوجود پی آئی اے نے ٹکٹ کے ریٹ میں اضافہ نہیں کیا اور زیادہ تر ٹکٹ پہلے سے ہی بک کروائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ پی آئی اے کی سعودی عرب کے لیے کارگو فلائٹس بھی بحال ہیں، اور دوسری طرف وندے بھارت مشن کے تحت بھی لوگوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن یہاں پر لوگوں نے جو سب سے زیادہ سوال کیے، ہم سعودی گاہکا کے ان کے ٹویٹر پر بھی دیکھ رہے تھے، جو سب سے زیادہ سوالات کیے گئے وہ لوگوں کا یہ تھا کہ 20 ملکوں کے لیے جو پابندی لگائی گئی تھی، کیا 20 ملک بھی شامل ہیں؟ اگر آپ نوٹس کو جو سرکولر ہے اس کو کلیئرلی پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آل ایئر لائنز اینڈ آل ایئرپورٹ، اور تمام طرح کی جو فلائٹس ہوں گی اور تمام ملکوں کے لیے ان کو آنے پر وہ پابندی ہے۔ سعودی عرب نے اپنی فلائٹس کو سلسلہ وہ برقرار رکھا ہے، یعنی کہ اب پاکستان، انڈیا کے لوگ بھی 17 مئی تک سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں، لیکن وہی راستہ جو آپ کو جو دوسرے ملکوں کے علاوہ، یعنی کہ جو سچویشن ہے، نارمل فلائٹس اوپن نہیں ہوئی ہیں، جن ملکوں کے لیے اوپن ہے جیسے ایئر ببل یا ویسے مکمل طور پر یعنی کہ اوپن کبھی بھی جیسے پہلے والی صورتحال تھی وہ نہیں ہے، یعنی کہ ابھی جو 20 ملک ہیں ان پر جو پابندی تھی وہ یوں کہ تو برقرار رہے گی، وہ 17 مئی تک سعودی عرب نہیں آ پائیں گے۔ ان کو اگر آنا ہے تو وہ وایا وہ گھوم کر بحرین، عمان، قطر، کویت، دوسرے ملکوں سے ہو کر کوارنٹائن کرنے کے بعد یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے مزید خبریں، اس خبر کے ساتھ ہی کچھ بتاتے ہیں آپ کو اسپیشل فلائٹس کی خبریں، آپ کو بتاتے ہیں وندے بھارت مشن کے تحت بھی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج دلی کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، ایک ریاض سے ایک دمام سے، گو ایئر کی دونوں فلائٹس ہیں۔ حیدرآباد کے لیے ایک فلائٹ جائے گی گو ایئر کی ریاض سے، جدہ سے کوزی کوڈ کے لیے ایک فلائٹ ہے انڈیگو کی، اور ریاض سے کوزی کوڈ کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی ایک فلائٹ جائے گی۔ دمام سے ایک فلائٹ جائے گی کوزی کوڈ IX1382، اور دمام سے لکھنؤ کے لیے گو ایئر کی فلائٹ جائے گی G86029۔ AI1916 جدہ سے ممبئی کے لیے جائے گی ایئر انڈیا، اور ایئر انڈیا کی ایک اور فلائٹ دمام سے ممبئی جائے گی AI1918۔
اگر پاکستان کی فلائٹس کی بات کرتے ہیں تو آج اسلام آباد کے لیے 3 فلائٹس ہیں ریاض سے، ایک ایئر بلو، ایک PIA اور ایک فلائی ناس کی فلائٹ ہوگی۔ کراچی کے لیے ایک فلائٹ ہے ریاض سے SVC 708 سعودی عربین ایئر لائن، اور جدہ سے لاہور کے لیے ایک فلائٹ ایئر بلو کی جائے گی PA 4711، دمام سے لاہور فلائی ناس XY 883، جدہ سے ملتان PIA PK 9740 اور ریاض سے سیالکوٹ PIA PK 9756 کی فلائٹ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں فلائٹس کی خبروں کے ساتھ، کچھ بات کرتے ہیں کورونا کی۔ کورونا کے کیسز جو ہے وہ 390 نئے مریض اور 6 اموات۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ نئے کورونا وائرس کے جو جمعرات کو 390 نئے مریض ریکارڈ پر آئے ہیں، اسی طرح شفایاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 267 رہی۔ کووڈ-19 سے وفات پانے والوں کی تعداد 6 رہی۔ اخبار 24 عاجل اور سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے اعلامیہ جاری کر کے کہا کہ کورونا کے جمعرات کو 390 نئے مریض سامنے آئے، جس کے بعد کل تعداد 3,81,348 ہو گئی ہے۔ صحت یاب ہونے والے 267 افراد کے بعد شفایاب ہونے والے افراد کی کل تعداد 3,71,805 ہو گئی ہے، 850 ہو گئی ہے۔ اسی طرح کورونا سے 6 اموات کے بعد کل تعداد 6,551 تک جا پہنچی ہے۔ ریاض میں کورونا ویکسین سینٹر کے 5 نئے سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے جنوبی اور مغربی محلوں میں کورونا ویکسین کے 5 نئے سینٹرز کھول دیے گئے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض ہیلتھ کمپلیکس نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ وہ صحتی اپلیکیشن کے ذریعے کورونا ویکسین لگانے کے لیے رجسٹریشن کرائیں۔ پہلی فرصت میں ویکسین حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ معاشرے کی تمام افراد کی صحت اور سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ ریاض میں نئے ویکسین سینٹر عتیقہ، زہرہ، نمار اور الزہرہ، بدر 2 اور المربع میں کھولے گئے ہیں۔ ریاض میں پہلے سے بھی ویکسین سینٹر کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو نگہداشت پروگرام کے تحت ایسے مریضوں کو گھروں پر کورونا ویکسین دی جا رہی ہے جو صحت نگہداشت پروگرام کے ریکارڈ پر ہیں۔ ریاض محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ صرف گھریلو نگہداشت پروگرام میں شامل بالغ افراد تک محدود نہیں، بلکہ مریضوں کے ساتھ رہنے والوں کو بھی گھروں پر ویکسین دی جا رہی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے ہم وطن اور اس کی اہلیہ کے قاتل کو موت کی سزا دے دی۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے جمعرات کو بیان جاری کر کے کہا کہ سعودی شہری محمد بن جابر الشہرانی نے سعودی خاتون وجدان بنت ضیف اللہ شراحیلی اور اس کے خاوند مرشد بن عمر شراحیلی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ محمد الشہرانی واردات کر کے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سیکیورٹی فورس نے اسے تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پوچھ گچھ کے بعد الشہرانی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ الشہرانی کا کیس فوجداری عدالت میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر اسے موت کے بدلے موت کے اسلامی قانون کے مطابق قصاص کی سزا سنائی گئی۔ اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے قصاص کی سزا کی توثیق کر دی۔ آخر میں ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری کیا تھا، جسے جمعرات کو نافذ کر دیا گیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔